اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بحمد اللہ تعالی ہمارا لیکچر نمبر 76 ہے اور آیت نمبر سورۃ المائدہ کی 41 to 50 تک بیان ہوگا۔ ان آیات کے اندر بھی میں نے ابتدا کے اندر بتایا تھا کہ سورۃ النساء کے اندر احکامات نازل ہوئے تھے، اس صورت کے اندر احکامات کی تکمیل اور اس پر عمل پیرا ہونے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے تاکید کی ہے۔ اب یہاں پہ جو پہلی آیت مبارکہ آئے گی اس کا اور جو آگے پورا ایک طریقے کے ساتھ ایک موضوع چل رہا ہے، اس کا مقصود ایک ہی واقعہ ہے کہ خیبر کے جو یہودی تھے، آپ نے اکثر نام سنا ہوگا غزوہ خیبر، تو وہاں پہ یہودی رہا کرتے تھے۔ ان یہودیوں میں سے چند لوگوں نے ایک مسئلہ اٹھایا کہ ایک شادی شدہ عورت اور ایک شادی شدہ مرد نے آپس میں زنا کر لیا۔ اب یہودی تھے تو تورات کو مانا کرتے تھے، تو تورات کے اندر یہ احکامات تھے کہ جو بندہ شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرے تو اس کے لیے حکم سنسار ہے، یعنی اس کو رجم کیا جائے گا۔ یعنی اس کا حکم اس طرح ہے کہ ناف تک زمین کے اندر اس کو دبا دیا جائے تاکہ وہ کہیں بھاگ نہ سکے، اس کے بعد اس کے اوپر پتھر برسایا جائے حتیٰ کہ وہ بندہ مر جائے۔ اسلام کے اندر یہ سزا ہے شادی شدہ جو زنا کرے، اور یہ آج بھی ہے۔ یعنی اگر اسلامی حکومت ہو اور اسلامی نظریات کے اوپر چلا جائے تو یہ سزا آج بھی ہے۔ اس کے فائدے ہیں کہ اگر نارووال یعنی ہمارا علاقہ ہے یا لاہور ہے یا راول پنڈی ہے یا کوئی بھی علاقہ ہے، ایک شخص کو اگر سزا دی جائے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی دوسرا بندہ پھر اس کام کے اندر ملوث ہوگا، وہ ڈر جائے گا، وہ سزا دیکھتے ہی اس کا جسم کانپنا شروع کر دے گا، حتیٰ کہ اس کو پوری آفر بھی دی جائے تو وہ پیچھے کرے گا کہ یار اس کی سزا ہی بہت زیادہ ہے، کس طرح میں حال کروں گا۔ تو لہٰذا اگر یہ نافذ کی جائیں تو اس کے اندر وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اللہ نے کہا ہے کہ قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے، تو بقا ہے اس کے اندر۔ جو اسلامی سزائیں ہیں اگر وہ واقعتاً نافذ کی جائیں تو اس کے اندر امت مسلمہ کا نفاذ ہے اور امت مسلمہ کی بقا ہے۔ تو یہاں پہ اب وہ حکم انہوں نے تورات کے اندر سے تلاش کیا تو وہاں پہ تو اب رجم تھا۔ اب انہوں نے ہوشیاری کیا کی کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس مقدمہ لے جاتے ہیں، حالانکہ نبی علیہ السلام کو مانتے نہیں، یہودی اسی وجہ سے کہلائے نا کہ نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ تو اب یہ تعجب کی بات تھی کہ ایک تو اہل کتاب ہو، یہودی ہو، اس کے باوجود نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر مقدمہ لے آئے۔ اب حضور علیہ السلام نے بھی یہی مسئلہ درپیش کر دیا، کیونکہ یہ حکم منسوخ ہوا ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے اندر بھی یہی تھا اور اس امت کے اندر بھی یہی احکامات چل رہے ہیں، جس طرح ابھی آگے اور بھی احکامات آئیں گے، یعنی قصاص کے متعلق وہ اس امت میں بھی وہی تھے اور اس امت میں بھی یہی ہیں۔ تو لہٰذا اس کے اوپر پھر انہوں نے تاکید کی۔ تو اب یہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آیا تو نبی علیہ السلام نے وہی مقدمہ پیش کیا جو تورات کے اندر لکھا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ آپ نے تو بالکل انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا ہے، لیکن وہ مخالف سمت والے اس پہ ناراض ہو کے واپس چلیں گے، مسئلے کو یعنی نہیں ماننا، یعنی اصل مقصود تھا ماننا ہی نہیں، نہ ماننے کا پھر کیا، اس کا کیا حل نکالیں، اب اس کا کیا جواب نکالیں۔ تو اسی کے متعلق آیات ہے اور پورا کا پورا اسی کے اوپر باب ہے کہ پہلے یہودیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم اپنی کتاب پر عمل کر لو، عیسائیوں کو کہا کہ تم انجیل پر عمل کر لو یعنی اپنی کتاب پر، اس کے بعد پھر آخر میں لٹمس ٹیسٹ یعنی آخری حل وہ قرآن مجید ہے، پھر اس کے بارے میں کہا کہ جب وہ آ گیا تو پھر اس پر عمل کرو کیونکہ وہ پچھلی ساری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم۔ اے رسول جو کفر میں دوڑے جاتے ہیں تمہیں غمگین نہ کریں، یعنی آپ نے غمگین ٹینشن نہیں لینی، یہ وہ ہیں جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں حالانکہ ان کے دل مسلمان نہیں ہیں، منافقین۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ، اور کچھ یہودی بہت جھوٹ سنتے ہیں اور ان دوسرے لوگوں کی بھی خوب سنتے ہیں جو آپ کی بارگاہ میں نہیں آئے۔ یعنی یہودی اس طرح کرتے تھے کہ وہ آپ کی بارگاہ میں آتے لیکن اپنے جو سردار تھے ان کی بھی باتیں سنتے اور آپ کی بارگاہ میں آ کے آپ کی باتیں بھی سنتے، اس طرح کا یعنی ہوشیاری وغیرہ دکھایا کرتے تھے۔ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ،
یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروہ ومن یرد اللہ فتنتہ فلن تملک لہ من اللہ شیئا۔ یہ اللہ کے کلام کو اس کے مقامات کے بعد بدل دیتے ہیں، یعنی جہاں جہاں وہ حکم نازل ہوا تھا، یعنی آیت رجم اب وہ تورات کے اندر تھی لیکن اس کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ اتنی بدبخت یہ قوم ہے، یہ آپس میں کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ تحریف والا حکم ملے تو اسے لے لینا، اور اگر تمہیں یہ نہ ملے تو بچنا، اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اے مخاطب تو ہرگز اسے اللہ سے بچانے کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ یعنی اگر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے کہ اس کو گمراہ کرنا ہے، پھر جتنی مرضی کوشش کر لو پھر ان کو بندہ ہدایت کی طرف نہیں لے کے آ سکتا۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو پاک کرنے کا اللہ نے ارادہ نہیں فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ تو یہاں پہ منافقین کی حرکتوں کا مکمل طور پہ بیان کر کے کہ آپ کی بارگاہ کے اندر آ کے آپ کے اور باہر جا کے ان کے، تو ان کا مکمل یہاں پہ بیان کیا کہ جھوٹ بولتے ہیں، حتیٰ کہ کلام الہی کی آیتوں کو تبدیل کرتے ہیں، جس مقام پہ جو آیت نازل ہوئی ہے اس سے ہٹ کے کہیں اور فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ہوشیاری لگا لیں، یعنی آیت نازل ہوئی ہے اس چیز کے لیے، ایک مثال ہے، اور اس کو فٹ کر رہے ہیں ادھر۔ تو یہ والے جو رد و بدل ہے یہ پایا جاتا تھا ان کے اندر اپنے فائدے کے لیے، جہاں فائدہ نظر آئے۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، بہت جھوٹ سننے والے بڑے حرام خور ہیں، یہ جھوٹ سننے والے زیادہ تر یہ حرام خور ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا فَإِن جَاءُوكَ، اب یہاں پہ وہ بات شروع ہوئی، فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا۔ تو اگر یہ تمہارے حضور حاضر ہوں، یعنی وہ خیبر والے جو نبی علیہ السلام کے حضور حاضر ہوئے، تو ان میں فیصلہ فرماؤ یا ان سے منہ پھیر لو، یعنی یا تو فیصلہ کر دو، اگر وہ آپ کے پاس آ ہی گئی ہیں تو یا تو فیصلہ سنا دیں یا ان سے منہ پھیر لیں کہ میں فیصلہ نہیں سناؤں گا، کیونکہ تمہارے پاس ایک کتاب موجود ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ تم اپنے آپ کو کہتے ہو یہودی ہو، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تورات پر عمل بھی کرو، اور جب مسئلے لانے کی باری آئی تو پھر ہماری طرف رجوع کر لیا۔ تو یہ تو ایک ہوشیاری ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے محبوب آپ اس چیز کی فکر نہ کریں، یا تو اس طرح کریں کہ اگر آپ کے آگے پاس آ جائیں تو یا تو فیصلہ کر دیں، یا اگر ان سے آپ منہ بھی پھیر لیں تو دونوں کاموں کا آپ کو اختیار دیا جاتا ہے، اور اگر آپ ان سے منہ پھیر لو گے تو وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ پھر آپ کے اوپر کوئی تہمت لگے گی یا آپ کو برا بھلا کہیں گے، اس طرح کی کوئی بات ان کی نہیں تسلیم کی جائے گی۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اور اگر آپ ان میں فیصلہ فرمائیں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیں۔ یعنی نبی علیہ السلام کو بھی یہ تربیت کی جا رہی ہے اللہ کی جانب سے کہ اے محبوب اگر آپ کو فیصلہ سنانا پڑ ہی جائے پھر یہ نہیں دیکھنا کہ سامنے کون ہے، پھر انصاف کے ساتھ بات چیت کرنی ہے۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہاں پہ یہی فرمایا گیا کہ تم نے بالکل انصاف کے ساتھ اور بھلائی کے ساتھ احسن طریقے کے ساتھ فیصلہ سنانا ہے، لیکن اگر آپ کا دل نہیں مانتا، آپ نہیں سنانا چاہتے تو پھر آپ پیچھے ہو جائیں، تب بھی آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے اس معاملے کے اندر۔ اس مسئلے کو بالکل واضح کر دیا۔ اب اس کے بعد کہا کہ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور یہ آپ کو کیسے حاکم بنائیں؟ اب یہ نبی علیہ السلام کو مخاطب کیا حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، یعنی ان کا تو حق بنتا ہی نہیں کہ آپ کے پاس آئیں اپنا فیصلہ کروانے، حالانکہ تورات کے اندر وہی احکامات لکھے ہیں جو آپ نے بیان کیے ہیں۔ تو ان کو چاہیے تھا کہ اگر اتنے ہی اپنے پوائنٹ آف ویو کے اوپر، اپنے موقف کے اوپر مضبوط تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ پھر اس طرح کرتے کہ پہلے تورات کو پڑھا تھا پھر اسی پر عمل کرتے، اور کہا کہ آپ کے پاس تورات ان کے پاس موجود ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، اس کے باوجود یہ منہ پھیرتے ہیں، یعنی ان کا مقصد سارا کا سارا منہ پھیرنا ہے۔ وما اولئک بالمؤمنین، اور یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اللہ کے حضور ایمان والے نہیں ہیں۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، اب یہ تینوں کتابوں کی خوبصورتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسن طریقے سے بیان کی۔ کہا کہ بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت ہے اور نور ہے،
یعنی اس دور میں اسی کتاب کا سامنے رکھ کے اسی کے اوپر دار و مدار تھا ہدایت کا اور نورانیت حاصل کرنے کا، اس کے اندر نور موجود ہے۔ فرمایا یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء۔ فرما بردار نبی اور ربانی علماء یعنی عالم ربانی، عالم دین، اور فقہا یعنی جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اس یعنی ایک ہوتا ہے علم ہونا، پھر اس کے بعد اس علم کے اندر سمجھ بوجھ رکھنا، اس کو فقیہ کہتے ہیں۔ فقہا یہودیوں کو اسی کے مطابق حکم دیتے ہیں، کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کا محافظ بنایا گیا تھا اور وہ اس کے خود گواہ تھے۔ یعنی یہودیوں کو وہ بار بار کہہ رہے ہیں، عالم بھی کہہ رہے ہیں اور ساتھ میں نبی علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں، تو یہ سارے کے سارے یہی تبلیغ کر رہے ہیں کہ تم اپنی تورات ہی پڑھ لو کم از کم، اس کے اندر ہی سارا تمہیں صحیح طرح موقف مل جائے گا، لیکن تم وہ بھی نہیں پڑھے۔ فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، تو لوگوں سے خوف نہ کرو اور مجھ سے ڈرو اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی ذلیل قیمت حاصل نہ کرو۔ یہودیوں کا وہی طریقہ کار تھا کہ اب یہ آیتیں بدل کے رجم کی، نبی علیہ السلام کے اوصاف بدل کے پیسے کھانے، یعنی آیتیں چھپا کے لوگوں کو یہ کہنا کہ نہیں تورات نہیں پڑھنی، اس کے قریب نہیں جانا، اس کے اندر اگر انہوں نے پڑھ لیا تو ہمارے جو آتے ہیں یہاں پہ چندے، ہمارے جو پیسے آتے ہیں وہ سارے کے سارے بند، ہماری دکانیں بند، ہمارے کاروبار بند، ہمارا جو پیٹ بھرا جاتا ہے اسی کے ذریعے کہ ہم نے لوگوں کو کہانیوں کے اوپر لگایا ہوا ہے، تو وہ نظام یہاں پہ پھر سارا کا سارا واضح ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے کہا کہ تھوڑی قیمت کے بدلے آیتوں کو نہ بیچو اور لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ اللہ سے ڈرو، یہ امید نہ رکھو کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے گا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا تو وہی لوگ کافر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان یہودیوں کو کافر قرار دے دیا کہ ان کے پاس کتاب بھی ہے، اس کے باوجود اس میں سے فیصلہ نہیں کر رہے تو وہ کافر ہو گئے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے تورات میں ان پر لازم کر دیا تھا۔ اب یہ جو احکامات بیان ہونے لگے ہیں آج بھی انہی پر عمل ہوگا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے بھی یہی احکامات تھے۔ یہ قصاص کے احکامات ہیں کہ جب کوئی سزا دی جائے گی تو کس کے بدلے کیا دینا پڑے گا اور کس کے بدلے کیا چیز دی جائے گی۔ فرمایا کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، ہم نے تورات میں ان پر لازم کر دیا تھا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، کہ جان کے بدلے جان ہے، یعنی کوئی بندہ قتل کرے جان بوجھ کے تو پھر اس کا جو بدلہ ہے وہ قتل ہے۔ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، آنکھ کے بدلے آنکھ، یعنی کوئی بندہ اگر کسی کی آنکھ پھوڑ دے تو پھر اس کے بدلے قصاصاً دوسرا بندہ آنکھ اس کی پھوڑ سکتا ہے، اور یہ اس کو حق حاصل ہے، لیکن اتنا ہی نقصان پہنچایا جائے گا جتنا اس کو پہنچا تھا۔ یہ نہیں کہ اب اس کا اگر اتنا نقصان ہوا ہے تو اگلا بندہ اگر مارے تو اس کو اتنا ہو گیا تو اس کے اوپر وبال ہوگا اس کا، تو انصاف کرنا ہے تو پھر اتنا ہی، تو یہ بھی یہاں پہ ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، اور فرمایا ناک کے بدلے ناک، یعنی اگر کسی کی ناک کٹی ہے کسی کی وجہ سے تو پھر اس کا بدلہ ناک ہی۔ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، اور کان کے بدلے کان، دیکھیں ایک ایک لفظ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کی ہے۔ وَالسِّنَّ بِالسِّنَّ، دانت کے بدلے دانت۔ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، اور فرمایا کہ تمام زخموں کا قصاص ہوگا، جتنے بھی زخم ہیں ان ساری چیزوں کا قصاص لیا جائے گا، یعنی کسی کو کسی کی وجہ سے اگر کوئی زخم پہنچتا ہے تو وہ اتنا اس سے بدلہ لے سکتا ہے۔ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، پھر جو دل کی خوشی سے خود کو قصاص کے لیے پیش کر دے تو یہ اس کا کفارہ بن جائے گا۔ یعنی اگر کسی سے کوئی قتل ہو گیا تھا، اب وہ قتل تو چھپ گیا، بندہ مر گیا، اس کو یعنی کہیں سائڈ پہ پھینک دیا اور بندہ آزاد گھوم سکتا تھا، کوئی وہاں پہ نشان نہیں پڑا، لیکن وہ خود آگے ہو کے کہتا ہے کہ یار یہ مجھ سے قتل ہوا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر مجھے اس کی سزا مل جائے، یعنی مجھے اس کے بدلے قتل کر دیا جائے، تو آخرت میں پھر جو اس کے اوپر عذاب ہونا تھا اس سے اس کی اب تخفیف ہو جائے گی، وہ چیز اس کے اوپر سے بری ذمہ ہو جائے گی۔ تو یہ بہتر ہے کہ وہ اگر یہ کرنا چاہے تو کفارہ بن جائے گا اس کے لیے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور ہم نے ان نبیوں کے پیچھے ان کے نقش قدم پر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اس تورات کی تصدیق کرتے ہوئے جو اس سے پہلے موجود تھی،
یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے عرصے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، پھر ہم نے ان کو ایک کتاب دی، اور وہ ایسی کتاب دی کہ جو تصدیق کرتی تھی سابقہ کتاب کی یعنی تورات کی۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، ہم نے ان کو انجیل عطا کی، فیہ ھدی و نور۔ اچھا تورات کے بارے میں بھی فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا ھدی و نور، کہ وہ بھی ہدایت ہے اور نور ہے، اور انجیل بھی ہدایت ہے اور نور ہے۔ یہ ہمارا قرآن مجید ان کی تصدیق کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور وہ انجیل اس سے پہلے موجود تورات کی تصدیق فرمانے والی تھی اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ یعنی کہ تورات اور انجیل اب ہدایت ہوگی اور نور ہوگی، اسی وجہ سے ان کتابوں پر ہمارا ایمان رکھنا لازم ہے۔ اب چونکہ وہ کتابیں محفوظ نہیں ہیں، محفوظ صرف اور صرف ایک ہی کتاب تھی، وہ قرآن مجید ہے، اور 1400 سال ہو گئے ہیں، اس کے اندر کوئی تحریف نہیں ہے، جبکہ ان کے اپنے مذاہب نے، یعنی عیسائیوں کو چاہیے تھا کہ انجیل کو سنبھال کے رکھتے، لیکن نہیں سنبھالی ہوئی، انہوں نے ایک نیا ورژن نکالا، اور آگے انہوں نے کیا کیا، ایک بائبل نامی کتاب نکالی جس کے اندر سے 57-58 کتابیں مکس ہیں، اور ان سب کو ایک ہی یعنی مسلک، یعنی کہ عیسائی، یہودی، مجوسی، کتنے زیادہ کفار کے مذہب، وہ سارے کے سارے اسی ایک کتاب بائبل کو پڑھتے ہیں، نہ کہ ان کے پاس انجیل موجود ہے، نہ ہی تورات موجود ہے۔ تو لہٰذا کس وجہ سے ہم کس بنیاد پہ اس بائبل کو ہم صحیح کہہ سکتے ہیں؟ تو لہٰذا اس وجہ سے ہمارا یہی موقف ہے کہ تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، تینوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، یعنی وہ کتابیں ہیں اور ایمان رکھنا لازم ہے، کیونکہ قرآن مجید کی پہلی صورت یعنی سورۃ البقرہ اور اس کے اندر پہلے ورقے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں ایمان لایا اس پر جو یہ کتاب نازل ہوئی اور سابقہ پر۔ تو ان کے بارے میں فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، ان کے لیے فرمایا گیا تھا۔ اس کے بعد یہاں پہ فرمایا کہ ہدایت ہے ان کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے اور متقین کے لیے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور انجیل والوں کو بھی اسی کے مطابق حکم کرنا چاہیے جو اللہ نے اس میں نازل فرمایا ہے۔ یعنی اب انجیل والے یہ نہ کریں کہ اب تورات کا حکم دیں یا قرآن مجید کا، بلکہ وہ بھی وہی حکم دیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے خاص فرمایا تھا اور ان کے لیے اس کو حکم رکھا ہے، اسی کے مطابق فیصلہ دیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ یعنی اب انجیل جس کے اوپر نازل ہوئی تھی وہ انجیل کے مطابق فیصلہ کرے، اگر وہ نہیں کرتے تو پھر وہ نافرمانی کر رہے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ۔ اور فرمایا کہ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسن طریقے سے واضح کیا کہ اے حبیب، ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری جو پہلی کتابوں کی تصدیق فرمانے والی اور ان پر نگہبان ہے، تو ان اہل کتاب میں اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ کرو، اور اے سننے والے اپنے پاس آیا ہوا حق چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ یعنی اب ایک ایسی کتاب ہمارے پاس نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ اے محبوب، آپ کو ہم نے قرآن مجید دے دیا ہے، اور وہ ایک ایسی کتاب ہے جو سابقہ تمام کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے۔ تو اب اگر آپ کے پاس کوئی مقدمہ لے کے آتا ہے تو آپ نے حق کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے اور اس کتاب کے تحت کرنا ہے۔ تو یہ یہاں پہ فرمایا، اور کسی کی خواہش کے پیچھے نہیں چلنا۔ یعنی اگر، کیونکہ یاد رکھیے گا دین کے اندر جو طبعیہ طور پہ دین کو ہم تسلیم کرتے ہیں، عقلیہ طور پہ نہیں۔ بعض اوقات عقل کہتی ہے کہ یار یہ کام کہاں سے آ گیا، لیکن دین کہتا ہے کہ نہیں، یہاں پہ دین اور شریعت نے یہاں پہ روک رکھی ہے تو لہٰذا روک ہوگی، جبکہ عقل اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ یار یہاں پہ تھوڑی چھوٹ ہونی چاہیے تھی، تو ہم کہیں گے حضرت صاحب عقل نہیں آپ کی چلے گی، شریعت چلے گی۔ تو بعض جگہ یہ بھی حکم آتے ہیں، تو وہاں پہ دیکھا جاتا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور راستہ بنایا ہے۔ یعنی یہودیوں کے لیے ایک شریعت اور ایک راستہ، عیسائیوں کے لیے ایک شریعت اور ایک راستہ، قرآن مجید اترا جن کے اوپر نبی علیہ السلام کی امت کے لیے ایک شریعت اور ایک راستہ، یعنی علیحدہ علیحدہ۔
لیکن ہاں امت ایک، یعنی کہ پوری جو انسانیت ہے وہ ایک ہے، امت کو ہم نے علیحدہ علیحدہ تقسیم کر دیا. وہ کیوں تقسیم کیا؟ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. اچھا وہ امت علیحدہ علیحدہ کیوں بنائی؟ یعنی یہاں پہ ایک یہ بھی اعتراض اٹھتا ہے نا لوگوں کے دلوں کے اندر، یہ شاید آپ کے بھی اعتراض کا جواب ہے کہ وہاں پہ آپ نے پوچھا تھا کہ پچھلی امت کے اندر بندہ کیوں نہیں پیدا ہوا، یعنی آج ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں، ہم یعنی نبی علیہ السلام کے بعد والے صحابہ میں کیوں نہیں پیدا ہو سکے یا پچھلی امت میں کیوں نہیں پیدا ہوئے. تو اس کا جواب یہاں پہ ہے، فرمایا کہ علیحدہ علیحدہ شریعت کے اندر اور علیحدہ علیحدہ راستے کے اندر بنایا. وجہ بتائی اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، یعنی چاہتا تو ایک ہی امت بنا دیتا، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک 1,24,000 کم و بیش نبیوں کی ایک ہی امت ہوتی. لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، ہم نے ایک ہی امت بنا دیتا، مگر ایسا نہیں کیا گیا تاکہ جو شریعتیں اس نے تمہیں دی ہیں، یعنی تمہیں اگر نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا کر دیا ہے، جو تمہیں شریعت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائے گا اس کے ذریعے کہ تم اس کی شریعت پر عمل کرتے ہو، نیکی کرتے ہو یا نہیں. تو نیکیوں کی طرف دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ تاکہ تم نیکی کے اندر دوسروں سے آگے بڑھ سکو. تو یہ ایک آپ کے لیے اپرچونٹی ہے، اور باقی یہ اللہ کی مرضی تھی کہ وہ جس مرضی امت کے اندر آپ کو پیدا کرتا، لیکن جو کیا وہ پھر آپ کو آزمانے کے لیے کیا تھا. فاستبقوا الخیرات، تاکہ نیکیوں کے اندر بندہ آگے بڑھ سکے. اس کے بعد فرمایا کہ الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے تو وہ تمہیں بتا دے گا کہ وہ بات جس میں تم جھگڑتے ہو. یعنی آخر کار تم نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، تو جتنے تمہارے اشکال ہیں، جتنے تمہارے اعتراضات ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کے حضور پھر تمہارے فارغ ہو جائیں گے. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ. اے مسلمانوں، یہ کہ ان لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو، اور ان سے بچتے رہو کہ کہیں وہ تمہیں اس کے بعض احکام سے نہ ہٹا دیں جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. یعنی تم کسی کی خواہشات کی پیروی کو ترک کر دو، اگر تم اس کے پیچھے چلو گے تو جو کتاب تمہاری طرف نازل ہوئی تھی اس کے اندر پھر تم ڈاما ڈول ہو جاؤ گے. یعنی تم اگر یہودیوں کی بات سنتے ہو، عیسائیوں کی بات سنتے ہو، اور پھر تم ان کے پیچھے چلنا شروع کرتے ہو، ان کی خواہشات کو سمجھتے ہو، پھر تم ڈاما ڈول ہو جاؤ گے کہ اب ان احکامات کا ہم کیا کریں. تو فیصلہ کرنا ہے تو حق کی بنیاد پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری طرف نازل کی ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. پھر اگر وہ منہ پھیرے تو جان لو کہ اللہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا پہنچانا چاہتا ہے. یعنی اب یہ پہنچانا چاہتا ہے، یعنی اللہ ارادہ کر بیٹھا ہے کہ ان کو ہم نے ہدایت نہیں دینی، ان کی طرف اب یہ گناہ پہنچ کے رہے گا. اور بے شک بہت سے لوگ نافرمان ہیں، یعنی جو ہدایت کی طرف نہیں آتی، لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چل جاتے ہیں. یاد رکھیے گا جو حقیقت پر مبنی بات کرے گا نا، آپ کا ذہن اسی وقت اس کو سمجھ جائے گا. لیکن جو بندہ اپنی خواہش کو آگے لے کے آنا چاہے گا، یعنی ایک بندہ اب نکاح متع ہے یا نکاح موقت ہے، نکاح مستیار ہے، اب یہ سارے کے سارے حرام ہیں، لیکن اب ایک عقل بھی مانتی ہے کہ یار حرام ہے، اس کے ساتھ پوری کی پوری امت کو نقصان ہے. یعنی میں اگر ابھی کسی کو کہہ دوں کہ یار ایک عورت کے ساتھ آپ کا نکاح کرواتے ہیں 10 منٹ کے لیے، ایک عورت کے ساتھ نکاح کرواتے ہیں 1 مہینے کے لیے، اس کے بعد آٹومیٹک اس کے ساتھ طلاق ہو جائے گی، تو بتائیں اس کے ساتھ امت کی بقا ہے یا نقصان ہے؟ یہ تو پھر ہر بندہ ایک جنسی پرستی کے پیچھے لگ جائے گا اور ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ عورت کو استعمال کیا جائے گا، تو اس کے اندر نقصان ہے. یہ اب خواہشات ہے. اب کوئی بندہ یہ دلیلیں آگے آ کے ہمیں دے کہ یار یہ چیز جائز ہے، تو پھر ہم اس کو کہیں گے حضرت صاحب یہ آپ نقصان کر رہے ہیں دین کے اندر، آپ کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلا جائے گا بلکہ رب کریم کے قرآن مجید کے پیچھے چلا جائے گا. آفا حکم الجاہلیت یبغون، تو کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ یعنی اس حد تک گر چکے ہیں کہ اب جاہلیت پھیلانا چاہتے ہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور یقین والوں کے لیے اللہ سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے؟ یعنی یقین والے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو تسلیم کرتے ہیں اور اسی کی بات مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں مانتے. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. کچھ سوال جواب یہ ہی کر لو. اصل تسی اگے ایک آیت پڑھی ہے جہدے وچ اللہ فرما رہے ہیں کہ جڑے اجرت لیندے نے وہ جائز نہیں ہے. تے جڑے علماء کرام ساڈے اتھے
اسلام دے نام تے اجرت لیندے نے یا آ کے بیان وغیرہ کرتے ہیں، ہاں وہ جائز ہے کہ نہیں جائز؟ نہیں، اس کے بارے میں نا آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو دین کا کام کر رہا ہے نا وہ اجرت متقدمین کے نزدیک ناجائز و حرام تھی، اب جائز ہے۔ نہیں، یہ بات بالکل صریح مسئلہ ہے واقعی میں، یعنی کہ اب جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص اگر پورا اپنا دار و مدار ہی اس کے اوپر کر لیتا ہے، اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہی ہے، وہی جو میں نے صبح بھی شاید بیان کی تھی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ جب حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس کے بیٹے نے یہ چیز چاہی تھی کہ نبی علیہ السلام ہر وقت ہمیں دین پڑھاتے رہیں، کام کاج نہ کریں، ہم ان کے لیے چند پیسے جمع کر کے حضور علیہ السلام کے آگے پیش کر دیتے ہیں۔ اب یہ دلیل بڑی مزیدار، یہ تفسیر ہے اس آیت مبارکہ کی نا۔ اب انہوں نے چند صحابہ کرام سے پیسے وغیرہ اکٹھے کیے اور آ کے نا ان کے آگے رکھ دیے نبی علیہ السلام کے، اور کہا کہ یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کوئی محنت مزدوری نہ کریں، 24 گھنٹے یعنی آپ ہمیں دین ہی پڑھایا کریں، یعنی آپ اس کے علاوہ کوئی کام نہ کریں اپنے یعنی گھر کا چلانے کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام نے وہاں پہ تقاضا کیا، اس چیز کو حرام نہیں قرار دیا، اگر وہاں پہ حرام قرار دیتے تو واقعی میں آج حرام ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے وہاں پہ تقاضا یہ کیا کہ مجھے یہ اجرت نہیں چاہیے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کہ اے محبوب فرما دیجیے کہ اس کے جو میں دین کی تبلیغ کر رہا ہوں اس کے بدلے مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے، بلکہ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مجھے میرے قریبیوں کی محبت چاہیے۔ اس آیت مبارکہ سے اگر آپ یہ مسئلہ اخذ بھی کرنا چاہیں نا کہ یار نبی علیہ السلام نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ اجرت لینا ہی حرام ہے، پیچھے ہٹاؤ، یہ نہیں کہا، بلکہ اس اجرت لینے کا طریقہ بدل دیا۔ یعنی آپ مثال کے طور پہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں یہاں پہ اگر امامت کرواتا ہوں یا میں نماز پڑھاتا ہوں تو میں کہوں کہ یار مجھے اجرت چاہیے، لیکن میں اس کا طریقہ بدل دوں کہ یعنی کہ کوئی میری نا موٹر سائیکل میں ٹینکی فل کروا دے، ٹرینڈ بدل لو۔ ہاں، یہ نبی علیہ السلام تقاضا بدلے کہ اب قریبیوں کی محبت ہے، لیکن پیسے نہیں لیے، تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ لیکن ہاں کوئی ذاتی طور پہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ یار نہیں میں دین کی خدمت کے اندر 1 روپیہ بھی لینا ناجائز و حرام سمجھتا ہوں، تو یہ اس کی ذات تک مسئلہ ٹھیک ہے، لیکن اس کو سب کے اوپر ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ کوئی بندہ لے سکتا ہے کیونکہ اب اس کا کام کاج اب سلسلہ یہ ہے جس طرح۔ اچھا سر، دوسرا سوال ہے کہ جہاں پہلے کتاباں وہ کیوں نہیں محفوظ ہے تے قرآن مجید ہی کیوں محفوظ ہے؟ یہ بھی اس کا ایک معجزہ بن گیا نا۔ اب یہ قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وہ جو اس وقت کے لیے بھی جو آج بھی آیتیں گزری ہیں کہ اس وقت کے لیے ہدایت اور وہ نور ہے کتاب۔ آج بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی میں تورات ہدایت اور نور ہے، یعنی روشنی دینے والی ہے اور سیدھا رستہ دکھانے والی ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ ہاں وہ ہے اللہ کی طرف سے، لیکن یہ والا جو کلام ہے نا یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے معجزات بہت زیادہ ہیں، مختلف ہیں کہ پچھلی کتابیں سوائے نبی کے اور کسی کو یاد نہیں ہوتی تھی، تورات انجیل سوائے نبی کے یعنی آپ کو یاد نہیں ہو سکتی، لیکن قرآن مجید آپ کو یاد ہے۔ میں بھی آپ کو کہوں سورۃ الاخلاص سنائیں، آپ سنا لیں گے، لیکن ان کی جو سب سے آسان آیتیں بھی تھیں نا وہ بھی کسی بندے کو یاد نہیں ہوتی تھی۔ نہیں ہم سب یاد کروائیاں نہیں گئیاں یا وہ بھی تو اللہ کا کلام نہیں وہ یاد ہوتا ہی نہیں تھا، یہ معجزہ تھا نا اس کا بھی، لیکن ہم سب وہ بھی تو اللہ کا کلام ہے نا۔ یہی تو بات ہے کہ وہ سیو وہ اسی صورت میں تھا کہ نبی تک ہی تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل میں قرآن مجید کو محفوظ رکھنا تھا، یہ اس کی ایک سمجھ لیں کہ ایک شان و عظمت بلند کرنی ہے، اور اسی وجہ سے بار بار کہا جاتا ہے کہ اس کتاب پر اور سابقہ کتابوں پر ایمان رکھا جائے۔ اس کو یعنی ہم وہ نہیں کرتے، حجت نہیں بناتے کہ دلیل نہیں دیتے اس کی کتاب سے کہ یار یہ دلیل ہے، ہاں یہ وجہ ہے، وہ محفوظ نہیں ہو سکتی۔ اس کے اندر حکمت ہے، فائدے ہیں، آپ اگر اس کو سمجھیں، اگر وہ محفوظ ہوتی تو قرآن مجید اور اس میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ یعنی حکمت آپ اس کے اندر سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل میں اسی کو محفوظ رکھنا تھا قرآن مجید کو، تو اسی وجہ سے اس کو خاص کر دیا۔